بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے۔ وضو کے حوالے سے ہم نے آخری نشست میں گفتگو کی تھی کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس کی چابی ہے۔ تو آج نماز کے حوالے سے دو تین چیزوں کو ہم کریں گے۔ ایک تو نماز کی اہمیت کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ کتنی اہمیت، کتنا زور، کتنی تاکید فرمائی ہے، اور جو لوگ نماز ادا نہیں فرماتے، جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، ان پہ آپ علیہ السلام کی ناراضگی اور غصہ کتنا ہے۔ اور پھر نماز کے حوالے سے چند اہم مسائل۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو بندہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جو ہمارے آج کل کے جتنے مسائل ہیں، بڑے بڑے مسائل، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے نماز میں حل فرمائے ہیں۔ کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نماز کا اہتمام کرو، اللہ تمہیں 5 انعامات سے نوازیں گے۔ اس میں جو پہلا انعام ہے، وہ انعام یہ ہے، دنیا سے رزق کی تنگی کو اٹھا لیں گے۔ وہ پریشانی روزی ہماری جس کے لیے ہم صبح شام دوڑے ہیں، دن بھی نوکری، رات بھی نوکری، صبح بھی کاروبار، علیحدہ کاروبار، 2 نوکریاں، اور ایک بندہ نہیں سارا گھر کما رہا ہے، لیکن پھر بھی سب پریشان ہیں کہ پوری نہیں ہوتی۔ پرانے زمانوں میں ہم نے سنا کہ ایک کماتا سارا گھر کھاتا، آج سارا گھر کما رہا پھر بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برکت کے اعمال اٹھ گئے ہیں۔ تو نماز وہ برکت کو لانے کا ذریعہ ہے واپس، کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس سے رزق کی تنگی کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے گھر میں رزق کی برکت دے دیتے ہیں۔ پھر مزید فوائد، قبر کا وسیع ہو جانا، نامہ مال دائیں ہاتھ میں آنا، بغیر حساب کتاب جنت میں جانا، یہ تو اخروی فوائد ہمیشہ دائمی فائدے ہیں۔ اسی طرح جو نماز کا اہتمام نہیں کر رہے، جو نماز نہیں پڑھ رہے، ان کے بارے میں ایک دفعہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے کسی کو کھڑا کروں، اور نوجوانوں سے لوں اور چند لکڑیوں کو لوں اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے، جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ پھر مجھے عورتوں اور بچوں کے خیال سے میں رک جاتا ہوں کہ وہ بھی تو گھر میں ہے، وہ نماز کی وجہ سے ان کو آگ نہ لگ جائے۔ گویا ہم جتنے مرضی فلاحی کام کر لیں، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنے مرضی اچھی تقریریں کر لیں، اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنی ناراضگی کا اظہار اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کا ضائع کر دینا، اگر ہم اس کو تصورات میں لیں کہ کتنا نقصان ہے۔ ہم لوگ بزنس کریں تو کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، یار اگر یہ چیز میں اتنے میں بیچوں تو مجھے لاس کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا۔ تو اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نقصان کے اعتبار سے دیکھو، ایک نماز کا چھوڑ دینا تو نقصان کے اعتبار سے اتنا ہے، جیسے فرمایا اس کا مال و دولت، اس کے گھر والے سب ہی اس سے چھین لیا گیا ہو، سب ہی اس سے چھین لیا گیا ہو۔ نماز چھوڑنے کا اتنا نقصان ہے، اس لیے ایک تو ہم نماز پڑھیں اور پھر نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، آگے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ واپس لوٹو، نماز کو ادا کرو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں، آپ علیہ السلام پھر اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ اس طرح وہ بعد میں پوچھتے ہیں، رسول اللہ کس چیز کی کمی ہو رہی ہے؟ تو اس میں ہمیں 3 سبق بھی ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایک تو استاد کی ذمہ داری ہے کہ بے شک وہ کہیں بھی نشست میں بیٹھا ہو تو اپنے شاگردوں پہ نظر ہونی چاہیے۔ دوسری، شاگرد کو جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ تمہاری نماز نہیں ہو رہی،
جب تک اس میں خود طلب نہیں پیدا ہوئی تو طلب پہلے پیدا کی ہے. تو یہ ایک اچھے استاد کا کام ہوتا ہے کہ اپنی ویسے بات کو صرف ہم نے پھینکنی نہیں ہے, ہم نے دین کی بات کو کرنا ہے, حسن طریقے سے کرنا ہے. تو پہلے جس کے ساتھ ہم دین کی بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم طلب پیدا کریں کہ اس میں دین کی بات کی طلب پیدا ہو جائے, پھر اس کو دین کی بات بتانا. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ رکوع سجود دھیان سے, تسلی سے, ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا کرو. تم جلدی میں نماز پڑھ رہے تھے, تو اس لیے ہم بھی نماز اہتمام سے کریں. اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ ہمیں نماز کے بنیادی مسائل کا علم ہو. جس طرح نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے, نماز میں کیا چیزیں مکروہ ہو جاتی ہیں کن چیزوں سے, نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں, نماز میں کیا چیزیں واجب ہیں. یہ وضو میں بھی مختصراً عرض ہوا تھا کہ یہ تقسیم, جس طرح فرض کا ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر فرض رہ جائے, سر نماز میں جو فرائض ہیں اگر وہ فرض ایک بھی رہ گیا نماز نہیں ہوئی. جان بوجھ کے رہا, بھولے سے رہا. واجبات میں سے کوئی رہ گیا, بھولے سے رہا, جان بوجھ کے اس نے نہیں چھوڑا, بھولے سے یہ چیز رہ گئی, تو سجدہ سہو کرے گا. اور اسی طرح سنت ہے, سنت جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو گناہگار ملامت کا مستحق ہوگا, اور اگر کسی مجبوری میں چھوڑتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا. اسی طرح مکروہ ہے, مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو, اچھی نہیں سمجھی جاتی, بری لگتی ہے, ملامت کرتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو, بری چیز ہے. پھر اسی طرح وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ یہ کام کیا اور اس کی نماز ٹوٹ گئی, اب نماز میں نہیں. ہم بہت سے کام ایسے عموماً مساجد میں دیکھا کہ نماز اس کی فاسد ہو گئی ہوتی ہے, وہ خوش ہوتا ہے میں نے نماز ادا کر لی. تو اس لیے ہمیں نماز کا علم حاصل کرنا. چند چیزوں کو تو ہم یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو ہم بنیادی طور پر اس کو پھر سیکھیں گے کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے. نماز اچھی ہے تو ہماری ساری زندگی اچھی ہے. چند چیزیں نماز کی شرائط ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وہ ہونا. اس میں بنیادی چیز ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو, صاف ہو. صاف اور پاک ہونے میں ممکن ہے ایک جگہ صاف ستھری ہو, پاک نہ, جس مصلی میں پڑھ رہے ہیں وہ دھلا ہو, صاف ستھرا ہو, لیکن ناپاک ہو. تو اس لیے کپڑا جس پہ مصلی جس پہ جس جگہ پہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو, پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے بدن پاک ہو, جسم پہ بھی کوئی نجاست گندگی نہ ہو, نہ حقیقی نجاست ہو نہ حکمی نجاست ہو, ہر طرح سے بدن ہمارا پاک ہو. تیسری جو نماز کی شرط ہے کہ ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں, جو ہم نے کپڑے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے پاک ہوں. چوتھی شرط ہے کہ سطر چھپا ہوا ہو, جو ہمارا مرد کا ہے ناف سے لے کے گھٹنے سمیت, عورت کا سارا جسم, چہرہ اور ہتھیلیاں, پاؤں کے علاوہ یہ سارا اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا. ہمارے یہاں عموماً عورتوں میں یہ کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ بہت باریک دوپٹے کے ساتھ نماز سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں نماز ان کی نہیں ہوتی. اس چیز کو سیکھ لینا. بدن کپڑوں کا پاک ہونا, سطر کا چھپا ہوا ہونا, سطر ڈھانپ کے نماز کا ادا کرنا. چوتھا اس کی نیت ہونا نماز میں, یعنی یہ امام صاحب ظہر پڑھا رہے ہیں, یہ ان کے پیچھے جا کے اثر پڑھ لیتے تو نماز ادا, کس وقت میں نماز ادا کر رہے یہ بھی ضروری ہے, کون سی نماز ادا کر رہے یہ بھی ضروری ہے. اور اس طرح قبلے کا رخ کر کے, قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا. یہ نماز کے وہ فرائض ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں ادھر پورے کرنے ہیں. پھر نماز کے داخل اس میں ہم تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کو شروع کرنا, اس کے بعد قیام کرنا, قیام کے میں قرات کا کرنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھنا. یہ سارے نماز کے فرائض ہیں. ان میں سے کوئی بھی رہ گیا, کوئی بھی فرض رہ گیا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. وہ چاہے جان بوجھ کے رہے یا بھولے سے رہے, یہ اس سے بات نہیں ہے, کسی طرح بھی رہ گیا تو نماز اس کی نہیں ہوگی. اس کے بعد آتا ہے واجبات کا. واجب اس کو کہتے ہیں کہ جو بھولے سے رہ گیا, تو وہ بھولے سے رہ گیا, اس نے سجدہ صاف کیا تو اس کی نماز ہوگی, جان بوجھ کے چھوڑا تو نہیں ہوگی. اس کی میں دو چار چیزیں عرض کر دوں. جیسے سورۃ فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ اگر اس نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو نماز اس کی نہیں ہوگی. بھولے سے اس کی رہ گئی سورۃ فاتحہ تو اس کی نماز سجدہ صاف سے صحیح ہو جائے گی. رکوع میں اس نے تسبیحات ہی نہیں پڑھی اور جلدی سے کھڑا ہو گیا. قوما اور جلسہ, قوما اور جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا, رکوع سے اطمینان سے کھڑے ہونا. اگر یہ رکوع سے اطمینان سے کھڑا نہیں ہوا, جس طرح ہمارا عموماً مساجد میں دیکھا گیا ہے, تھوڑا سا اوپر ہو کے سجدے میں چلے جاتے ہیں, سجدے سے تھوڑا سا اوپر ہو کے ہم لوگ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اگر اس نے قوما جلسہ نہیں کیا, وہ تیزی نماز پڑھ لی, ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا
نہیں کی، دوسری رکعت تھی تشہد میں نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، پہلی تیسری رکعت تھی تشہد میں بیٹھ گیا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے سجدہ سہو نماز میں لازم ہو جاتا ہے۔ سنت چھوڑنا یہ خود بخود مکروہ بنا دیتا ہے۔ کوئی ایسا کام کرنا، گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جس کے سامنے ہم کسی میٹنگ کرنے جا رہے ہوں، کسی اچھے عہدیدار آدمی سے ملنے جا رہے ہوں، کسی کے گھر جا رہے ہوں، کسی شادی پہ جا رہے ہوں، ان کپڑوں میں نہ جائیں۔ ان کپڑوں میں ہم مسجد کیسے آ جاتے ہیں؟ تو صاف ستھرے اچھے کپڑوں میں نماز کو ادا کرنا۔ اس طرح ٹوپی بھی پہنے تو صاف ستھری ہم ٹوپی پہنے، لباس کا صاف ہونا اگر گندا ہوگا مکروہ ہو جائے گا، پھٹا ہوگا مکروہ ہوگا۔ پھر ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، ٹوپی بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو لغو کام ہے، فضول کام ہے، جو ہم کسی بڑے کے سامنے بیٹھ کے نہیں کرتے، اللہ کے سامنے کریں تو یہ مکروہات میں آ جاتا ہے۔ اور نواقض وضو ہیں، خون کا بہہ جانا، قے کا ہو جانا، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ساری چیزیں ہوگی، تو وضو کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی نماز بھی فاسد ہوگی، اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز ادا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی روح عطا فرمائے، ہمیں پکا نمازی سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالی ساری امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔